بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین اسکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ دو تین اہم ڈیولپمنٹس ہیں جن کے بارے میں آج میں آپ کے ساتھ بات کروں گا۔ سب سے پہلے ایک بات تو میں آپ سے کلیئر کر لوں کہ شیخ رشید صاحب جو ہے ان کی جو درخواست ضمانت ہے اس کے اوپر فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے۔ دیکھیں اب کیا فیصلہ آتا ہے، کیا ان کو ریلیز کیا جاتا ہے، کیا ان کو ضمانت ملتی ہے یا نہیں ملتی، کیا ان کو انصاف ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ یہ اب انتظار کرنا ہے کہ دیکھتے ہیں کہ اب کیا ہوتا ہے۔ ایک چیز یہ، دوسرا میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ بات کرنے جا رہا ہوں کہ مشرف صاحب، جنرل ریٹائرڈ مشرف صاحب، سابق صدر پاکستان کے، ان کا نماز جنازہ تھا آج، ان کی تدفین کی گئی۔ ابو دھابی سے ان کو لایا گیا کیا کہتے ہیں پاکستان میں، کراچی میں، اور ان کی فیملی ان کے ہمراہ تھی اور ان کو مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ ان کا جنازہ پڑھایا گیا اور ان کی تدفین کیا گیا، ان کو سپرد خاک کیا گیا ہے۔ اور مکمل جو لوگ، جو ادارے، جو اشخاص، جو ان کے مخالفین تھے، جو ان کو پتہ نہیں کیا ڈکٹیٹر کہتے تھے، غدار وطن کہتے تھے، جو ان کو لٹکانا چاہتے تھے ڈی چوک میں، جنہوں نے آرٹیکل 6 بنایا ان کے اوپر، تمام کی تمام چیزیں دنیا میں رہ گئیں اور وہ شخص اپنا مقام بلند کرتے ہوئے، اپنے ادارے کا مقام بلند کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں فانی دنیا سے رخصت ہوگا۔ اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ہمارا آرمی کا ادارہ، ہمارا جو یہ کیا کہتے ہیں عسکری ادارہ ہے، سب سے بڑا نیشنل سیکیورٹی کا ادارہ ہے، یہ ایک چیز تو واضح ہے کہ اپنے لوگوں کی قدر کرتا ہے، اپنے لوگوں کی ڈگنیٹی میں کوئی فرق نہیں آنے دیتا، اور اپنے لوگوں کی نہیں بلکہ اپنے ادارے کی ساخت کمزور نہیں ہونے دیتا۔ بھلے ہی پولیٹیکل لوگ جو مرضی کہتے رہیں، آئیں بائیں سے لوگ ادارے جو مرضی کہتے رہیں، لیکن مشرف صاحب پاکستان فوج کی آن تھے، پاکستان فوج کی شان تھے، پاکستان فوج کا حصہ تھے، اور پاکستان فوج کے لیے جو انہوں نے جو کچھ کیا، اپنی قربانیاں، وہ تا حیات یاد رکھی جائیں گی۔ تو ان کو پاکستان فوج نے بھی پھر وہی اسی اعزاز کے ساتھ دفنایا۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہمارے اس شخص کے اوپر، اس جرنیل کے اوپر، یا ہمارے ایک کمانڈو کے اوپر دنیا کیا بکواس کرتی پھر رہی ہے یا دنیا کیا ایلیگیشن لگاتی پھر رہی ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ادارے کو۔ ادارہ جانتا ہے اپنے افراد کو، اور ادارہ جانتا ہے اپنے فرد کو کہ وہ کتنا لائل تھا ٹو انسٹیٹیوٹ اینڈ ٹو پاکستان۔ تو جو بھی لوگ مخالفین تھے، 100 منہ 100 زبانیں اور 100 ہی باتیں، 100 ہی ان کے دماغ، 100 ہی ان کی سوچیں، تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ آج ایک عظیم ماں کا بیٹا پاکستان سے رخصت ہوا اور اس کو فوجی اعزاز کے ساتھ کیا کہتے ہیں کراچی ملیر کینٹ CSD جو کیا کہتے ہیں قبرستان ہے، اس میں دفنا دیا گیا۔ اعلیٰ اکثریتی جتنی لیڈرشپ تھی وہ ساری شامل ہوئی، پولیٹیکل لوگ بھی شامل ہوئے، کیا کہتے ہیں سابق جتنے چیف آرمی سٹاف تھے 2-3 وہ بھی شامل ہوئے، جن میں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب بھی تھے۔ اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں جو سابق چیف جوائنٹ سٹاف آف کمیٹی تھے وہ بھی شامل تھے، سر شمشاد صاحب جو ابھی چیف جوائنٹ کمیٹی آف سٹاف ہیں وہ بھی شامل تھے۔ اس کے علاوہ اور بھی ان کی فیملی بھی شامل تھی، پولیٹیشنز خاص کر کے فواد چودھری صاحب، اس کے علاوہ PTI سے کافی اور لوگ شامل تھے۔ 2-3 چیزیں میں اب آپ کے سامنے رکھوں گا، وہ ذرا غور کیجیے گا۔ ایک شخص مر جاتا ہے، اس کے اختلافات دنیا میں لوگوں سے بھی ہوتے ہیں، اداروں سے بھی ہوتے ہیں، مخالفین بھی لوگ ہوتے ہیں، لیکن جب ایک شخص مر گیا ہے، جب شخص ہی نہیں رہا تو اس کے اختلافات بھی نہیں رہنے چاہیے، اس کے خلاف کوئی بات بھی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ نے تنقید کی اس کی زندگی پہ کرتے، اس کے بارے میں اس کے زندہ ہوتے کرتے تاکہ وہ جواب بھی دے سکتا۔ ایک جماعت ہے جماعت اسلامی، اس نے کہا کہ جی ہم ایسے شخص کی تدفین میں حصہ نہیں لیں گے
جو ڈکٹیٹر تھا، جس نے مارشل لا پاکستان میں قائم کیا، تو ہم ایسے شخص کی دعا میں شامل نہیں ہوں گے۔ دیکھیں جی، ایز اے مسلم یہ آپ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ایز اے مسلم آپ جب ایک شخص مر جاتا ہے تو اس کے گناہ ہو یا اس کا ثواب ہو، وہ اس کا اللہ کا اور اس کا معاملہ ہے، آپ کا معاملہ نہیں ہے۔ آپ کو اس کی غمی میں ضرور شامل ہونا چاہیے۔ ایز اے مسلمان آپ یہ بات نہیں کر سکتے۔ ہاں، آپ کو اختلاف تھا اس سے، تو آپ نے دنیاوی طور پہ میڈیا سٹریم پہ آ کے یا ویسے باتیں کر لی۔ اچھا، اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں کہ پی پی اور نون لیگ کے انتہائی منافق لوگ ہیں، انتہائی، اور انتہا سے بھی زیادہ انہوں نے انتہا کی کہ وہ بھی نہیں شامل ہوئے ان کی تدفین میں، حالانکہ ان کو چاہیے تھا کہ وہ تدفین میں شامل ہوتے، کیونکہ یہ دونوں پارٹیز جو ہیں، یہ جس کو ڈکٹیٹر کہتی تھیں، یہ خود انہی کی گود میں آئے ہوئے ہیں ڈکٹیٹرز کی۔ میں آپ کو بتا دوں کہ ایک شخص جو تھا وہ جنرل جیلانی جو تھا، اس کے کیا کہتے ہیں بناتے بناتے سریا گھر کا لگاتے لگاتے سی ایم بن گیا تھا پنجاب کا، اور دوسرا جو پی پی کا اس ٹائم چیئرمین بنے پھرتے ہیں، جنہوں نے پی پی کا سیاست کا جنازہ نکالا ہوا ہے، وہ شخص جو پی پی کی پارٹی کا فاؤنڈر ہے وہ تھا بھٹو جو تھا، جسے آج بھی کہتے ہیں زندہ بھٹو، خود جنرل ایوب خان کی جو کابینہ تھی اس کا حصہ تھا، اور اس نے اپنی سیاست شروع کی تھی۔ تو یہ لوگ جن کو ڈکٹیٹر کہہ رہے تھے، یہ تو اسی نرسری سے نکلے ہوئے ہیں۔ ان کو چاہیے تھا کہ مشرف نے ان کے ساتھ کون سی زیادتی کی ہے، کوئی بھی نہیں کی ہے، اس نے اپنے ملک کو ان سے بچایا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ایک شخص تھا نواز شریف، جو آج بھی لندن میں چھپ کر بیٹھا ہے، جو پاکستان آنے کے صرف دعوے کرتا ہے، وہ شخص کو پاکستان سے نکالا کیا کہتے ہیں مشرف صاحب نے، بچایا پاکستان کو اس سے، کیونکہ وہ شخص امیر المومنین بننا چاہتا تھا، جیسے وہ سعودیہ کے کنگ شپ کو دیکھتا تھا، جیسے دبئی کے شہزادوں کو دیکھتا تھا اور بادشاہوں کو دیکھتا تھا، تو اس کا بھی وہ دل مچلتا تھا اندر سے کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے تمام اداروں کو اپنی مٹھی میں کنٹرول کر کے، ایون فوج، ایون عدلیہ، ہر چیز کو مٹھی میں کر کے بادشاہ بن جاؤں، کنگ بنوں، راج کروں اس ملک کے اوپر، اس ملک کے 22 کروڑ 24 کروڑ عوام کے اوپر میں راج کروں ایز اے بادشاہ، ایز اے کنگ کی طرح۔ تو مشرف نے اس کی کیا کہتے ہیں کنڈی مڑوڑ دی تھی اور اس کو نکال دیا تھا ملک سے، اور بڑی مشکل سے نکالا۔ پھر کچھ غلطیاں بھی ہوتی ہیں انسان کی، ایسا نہیں ہے کہ انسان کی غلطیاں نہیں ہوتی ہیں، مشرف صاحب نے اس کو آنے بھی دیا واپس، لیکن وہی پھر چیزیں آہستہ آہستہ مشرف صاحب کے خلاف ہو گئیں، اور مشرف صاحب کے زوال کا بھی مطلب کہ سبب بنی، کیونکہ ان لوگوں کو دوبارہ پروٹوکول نہیں دینا چاہیے تھا مشرف صاحب کو۔ ان کو جس طریقے سے پہلے وہ فیصلے کر رہے تھے مشرف صاحب، جتنے مضبوط ترین فیصلے کر رہے تھے، اسی طریقے سے اگر کرتے رہتے تو یہ لوگ جو آج یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈکٹیٹر تھا مر گیا ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، یا ہم اس کے فیونرل سرمنی میں کیوں جائیں دعا کے لیے، تو یہ لوگ ان کا کھاتا آپ کو دوبارہ نہیں کھولنا چاہیے تھا، ان کو ختم کر دینا چاہیے۔ لیکن انسان ہے، غلطیاں بھی ہوتی ہیں، کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں، فیصلے بھی اچھے کیے۔ کیا کہتے ہیں مشرف صاحب نے ایک کمانڈو تھے، ایک پریزیڈنٹ تھے، سیاست تھی۔ آج کی جمہوریت سے آج بھی موازنہ کیا جائے اس ڈکٹیٹرشپ کا، تو وہ ایک جمہوری انسان تھے اور بہت زبردست حکومت کی انہوں نے۔ آج یہ جو میڈیا سٹریم ہے، جو پرائیویٹ میڈیا چینلز ہیں، ان کو لائسنس بانٹنے والا مشرف تھا، اور آج جو یہ باتیں کرتے ہیں اپنے اس کیا کہتے ہیں جس نے ان کو لائسنس دیے بولنے کے، یہ اسی کے خلاف میڈیا کے اوپر باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں، اس کو ڈکٹیٹر کہتے ہیں، اس کو کچھ، تو یہ سارا کا سارا کریڈٹ مشرف صاحب کو جاتا ہے کہ انہوں نے آزاد عدلیہ، آزاد کیا کہتے ہیں میڈیا کے لیے ان کو لائسنس تقسیم کیے، ان کی آوازیں آزاد کی۔ آج ایسا نہیں، اس ٹائم ڈکٹیٹرشپ تھی تو مشرف صاحب کے دور میں کسی صحافی کے اوپر ظلم نہیں ہوتا تھا، ان کو بولنے کی اجازت ہوتی تھی، مشرف صاحب کے سامنے بیٹھ کے اس طرح کی باتیں کی جاتی تھی، جو آج
صرف میڈیا کے اوپر بات کرتے ہیں تو اٹھائے لیے جاتے ہیں، دھر لیے جاتے ہیں، تو 100 کیا کہتے ہیں 30 40 50 ڈسٹرکٹ وائز، صوبے وائز ان کے اوپر آج کیسز بنائے جا رہے ہیں۔ ایک کیس سے نکلتے ہیں دوسری پولیس آگے کھڑی ہوتی ہے پکڑنے کے لیے۔ یہ جو باتیں کرتے ہیں یہ سارے کے سارے نون لیگ کے ہوں یا یہ سارے کے سارے پی پی کے، یہ سارے ڈکٹیٹرز کی نرسی سے پال کے آئے ہوئے ہیں، اور آج یہ اس شرکت انہوں نے نہیں کی اس سرمنی میں، ان کو شرم کرنی چاہیے۔ فواد چودھری صاحب نے بھی وہاں پہ کیا کہتے ہیں شرکت کی، اور انہوں نے یہی میسج دیا ہے ان دونوں پارٹیز کو کہ آپ خود ڈکٹیٹر کے اندر سے روٹ ہو کے آئے ہیں، تو آپ کو اس طرح کی باتیں سوٹ نہیں کرتی ہیں۔ اس لیے لہذا آپ کو یہ چاہیے تھا کہ اگر آپ چاہتے کہ یہ جمہوری عمل ہے تو آپ کو ایک شخص کے کیا کہتے ہیں فیونرل سرمنی میں شرکت حاصل کرنی چاہیے تھی، مگر یہ چیزیں ہیں جو کیا کہتے ہیں ہوئی ہیں پاکستان میں۔ لیکن مشرف صاحب کے اوپر کوئی کرپشن کے چارجز نہیں تھے، مشرف صاحب کے اوپر کوئی غداری کا چارجز نہیں تھے۔ جو لوگ تھے منافقین اور جو لوگ ان کے مخالف تھے انہوں نے بھلے ہی آرٹیکل 6 لگایا یا بھلے ہی جو مرضی انہوں نے فیصلے کروا دیے، مگر مشرف صاحب ایک محب وطن تھے اور ان کو اس ادارے نے اسی اعزاز کے ساتھ ایک فوجی اعزاز کے ساتھ ان کو سپرد خاک کیا ہے، اور اس سے بڑھ کے کوئی جواب نہیں ہو سکتا ان لوگوں کے لیے جو اسے غدار کہتے ہیں یا جو اسے ڈی چوک پہ لٹکانا چاہتے تھے۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے چینل کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔